الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد. آج قرآن کریم کے 29ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 29ویں پارے کا آغاز سورۃ ملک سے ہوتا ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ وہ جان لیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس نے 7 آسمان بنائے اور اس نے اس انداز میں ان کو بنایا کہ اس کی تخلیق میں کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور ان کے ذریعے وہ شیطان کو رجب بھی کرتے ہیں. اس سورہ میں سورہ ملک کے بعد سورۃ القلم ہے. سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعلان فرمایا تھا کہ مجھے مقام اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. یعنی جو کچھ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اسی پر عمل پیرا رہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک سخی اور نیک ذمہ دار کا بھی ذکر کیا کہ وہ اپنے باغات کی آمدنی میں اللہ تعالیٰ کے حق کو آسان طریقے سے ادا کیا کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ فصلوں کی کٹائی میں سے کسی بھی غریب کو کچھ بھی نہ ادا کریں گے. جب فصلوں کی کٹائی کا وقت آیا تو وہ صبح سویرے نکلے تاکہ راستے میں ان کو کوئی مسکین نہ مل جائے. جب وہ باغ میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر کھیت یا باغ نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی. ان کو شک ہوا کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں، لیکن اچھی طرح غور کرنے کے بعد وہ سمجھ گئے کہ وہ راستہ نہیں بھولے بلکہ ان کا باغ گزر چکا ہے. یہ واقعہ سمجھ کی دلیل ہے کہ جب مال کو راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے تو اس مال کے ضائع ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. جب وہ قرآن پاک کو سنتے تو نعوذ باللہ آپ کو مجنون کہتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے گرانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جہانوں کے لیے نصیحت ہے. سورۃ القلم کے بعد سورۃ الحاقہ ہے. سورۃ الحاقہ سے مراد حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ میں قیامت کو حقیقت کے نام سے پکارا ہے اور اس حقیقی کھڑکھڑاہٹ کو جھٹلانے والے کے انجام سے آگاہ کیا. اس سورت میں قوم سمود اور عاد کے انجام سے آگاہ کیا جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو ایک چیخ کے ذریعے اور قوم عاد کو تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں کے افعال کو نقل کر کے ان کی تردید کی ہے کہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کاہن کہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی آپ پر اترا ہے پروردگار عالم نے اتارا ہے اور اس میں جھوٹ والی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر جھوٹ باندھنے والے کو کبھی فلاح نہیں دیتے. جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک جاری و ساری فرما دیا ہے. سورۃ الحاقہ کے بعد سورۃ المعارج ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ اس کی طوالت 50,000 برس کے برابر ہوگی. وہ دن ایسا ہوگا کہ مجرم کی خواہش ہوگی کہ اپنا آپ چھڑوانے کے لیے اپنے بیٹے کو پیش کر دے یا اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو پیش کر دے یا زمین میں جو کچھ ہے اس کو بطور فدیہ دے دے. اس دن جو لوگ عذاب سے بچیں گے ان کے اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے ہوں گے. یہ لوگ امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوں گے. یہ لوگ حق کی گواہی پر قائم رہنے والے ہوں گے اور نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے اور یہ لوگ جنتوں کے حقدار ٹھہریں گے. سورۃ معارج کے بعد سورۃ نوح ہے. سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کے دین کے لیے محنت کا ذکر کیا کہ جب نوح 950 برس تک اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے
صبح و شام پوری تندوہی سے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی، اپنی قوم کے لوگوں یہ بات سمجھائی کہ وہ پروردگار سے استغفار کیا کرے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو ان کی مرضی کے مطابق نازل فرمائے گا اور مال اور بیٹوں میں بھی اضافہ کرے گا، اور ان کے لیے نہروں کو چلا دیں گے اور باغات کو آباد کر دیں گے۔ سورہ نوح کے بعد سورہ جن ہے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کے قبول اسلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کو سنا تو کہنے لگے کہ قرآن کیا خوبصورت کلام ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار کا مقام بہت بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ ہی کوئی بیٹا۔ انہوں نے قرآن مجید کے نزول کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دی، چنانچہ انسانوں کی طرح جنات کی بھی ایک جماعت اہل توحید میں شامل ہو گئی۔ سورہ جن کے بعد سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا کہ وہ پوری رات عبادت نہ کیا کریں بلکہ نصف رات میں سے کچھ زیادہ یا کم عبادت کیا کریں، اس لیے کہ انہوں نے دن کو بھی بہت سے کام انجام دینا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام وقفے وقفے سے لیتے رہا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کے سبب عبادت میں بہت زیادہ محبوب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پیار سے اپنے حبیب کو بتلایا کہ آپ اپنی جان، اہل، عیال اور سماج کا بھی حق ہے آپ پر۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قرآن جس حد تک ممکن ہو ضرور پڑھنا چاہیے۔ سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام بد کا ذکر کیا جو قرآن مجید کو غرور کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں، ان کو جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے پہرے دار فرشتوں کی تعداد 19 بتلائی ہے، اور جہنم میں لے کر جانے والے بڑے بڑے گناہوں میں نماز میں کوتاہی اور مساکین کو کھانا نہ کھلانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ قیامت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا کہ قیامت یقیناً آئے گی، اور کافر جو اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے بنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ ٹھیک پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ دہر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پر ایک دور ایسا تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے اسے دیکھنے اور سننے والا بنا دیا، اس کو دو راہیں بھی بتلا دی، چاہے شکر کرے یا انکار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں توق اور لپکتی ہوئی آگ کو تیار کیا ہے، جبکہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے جہاں ان کو انگن نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد سورۃ مرسلات ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کا دن قرار دیا، اور کامیاب و کامرانی کو اہل تقویٰ کا مقدر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں مذکورہ مضامین اور حقائق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علیہ الا البلاغ المبین۔